اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام فرمائی تھیں، ان میں سے ایک دعا وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز کے آخر پہ پڑھا کرتے تھے، اور وہ چھوٹے چھوٹے متعدد جملے ہیں مگر وہ اس قدر جامع ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دین اور دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اس دعا میں شامل نہ کر دیا ہو۔ چنانچہ حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ وہ سلام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ یہ فقرہ اور اس کی تشریح گزر چکی، اور دوسری بات وہ اللہ کے سامنے یہ رکھتے تھے، دعا مانگتے تھے کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اور اے اللہ میں ہر اس شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میں جانتا ہوں، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اور جو میں نہیں جانتا۔ اور یہ شر جو ہے ہر آدمی کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، اور شر میں پڑ جاتا ہے آدمی کبھی کبھی اس وجہ سے بھی کہ وہ شر کو نہیں جانتا۔ ایک آدمی سود کا کام کر لیتا ہے اور اسے نہیں پتا کہ یہ سود ہے، ایک آدمی کسی اور گناہ میں پڑ جاتا ہے اور اسے نہیں پتا کہ اس گناہ کی شدت کیا ہے، اور دیہات اور گاؤں میں ایسے بہت ہوا کرتا تھا، مگر اب وہ دور نہیں رہا، اور اب ہر ایک کو پتہ چل گیا ہے کہ گناہ کیا ہے اور اس کے راستے کیا ہیں۔ علم ہوگا تو بدتر گرے گا، علم نہیں ہوگا تو کم گرے گا۔ جب علم ہوگا دین کا تو وہ اس کی ایسی تعویل اور توجیہ کرے گا کہ قیامت میں خدا اسے چاہے رد کر دے، مگر وہ اپنے نفس کو مطمئن کر لے گا کہ جو گناہ ہے اس کا بھی جواز ہے، اس کی بھی مجبوری ہے، یہ ہے اور وہ ہے، مگر اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، قیامت میں اسے اپنی خرابیوں کا بدلہ دینا پڑے گا، اگرچہ دنیا میں وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرتا رہے۔ تو ہر ایک درجے کا اپنا شر ہے، اور ہر آدمی اپنے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے یا نہ رکھے، اسے چاہیے کہ دوسروں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے۔ آپ کبھی ان جانوروں کو دیکھیں، اب تو ان کی بہت اچھی اچھی فلمیں آ گئیں، آپ اس پہ غور کریں تو ڈنک مارنے کی صلاحیت جانوروں میں کہاں ہے؟ بچھو سے ہر کوئی ڈرتا ہے کہ بچھو کاٹے گا، اور بچھو کا ڈنک اس کی دم میں، اور سانپ سے بھی ڈرتا ہے، اور سانپ کا زہر اس کے دانتوں میں، اور کتے سے بھی ڈرتا ہے کہ کتے کے جسم میں زہر ہے اور وہ کاٹ لے گا اگر پاگل کتا تو بہت مشکل پیش آتی ہے۔ یہ انسان ہی ایک ایسا جانور ہے کہ اس کا زہر اس کے دل میں ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ
کہ جس طرح دل پمپ کرتا ہے اور خون سارے جسم میں پھیلتا ہے، اسی طرح اس کا زہر کسی کے متعلق ہو، اس کا بس چلے تو کاٹ کھائے، اور اس کا بس چلے تو ہاتھوں سے پکڑے اور ذبح کر دے۔ اور زبان تو خیر ہے ہی ہے، نظریں بھی ہیں کہ وہ اس طرح دیکھتا ہے جیسے یہ اس کا دشمن، اس کا بندہ ہے، اور یہ خدا کے منصب اور مقام پر فائز۔ بالعموم لوگ وہ فرعون ہیں، صرف بات اتنی ہے کہ اسباب، وسائل اور ذرائع نہیں ہیں۔ اگر اس کو حکومت مل جائے تو یہ بھی اپنے وقت کا فرعون ہے، اور جس کو بھی مل جائے عہدہ اور اس نے تعلیم نہ لی ہو صحیح انسانیت کی تو وہ بھی اپنے وقت کا فرعون ہے۔ اس لیے یہ جو فرمایا نا کہ اللہم انی اعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، اللہ میں ہر شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، سب سے پہلے اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگے، اور یہ رکھے زندگی بھر کہ مجھ سے کسی کو شر نہیں ملنا چاہیے، مجھ سے کسی کو تکلیف نہیں ملنی چاہیے۔ اسی لیے حکمران اور ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ خلق خدا کے ساتھ انصاف کریں اور عدل کریں، اور اگر وہاں عدل نہ ہو تو پھر وہ شر ہے، اور اس شر سے وہ دوسروں کو محفوظ نہیں رکھے گا۔ اور عدل اس درجے کا اسی لیے لوگ کرتے تھے، اور لوگ اپنے حکمرانوں سے توقع رکھتے تھے کہ وہ جائیں کہاں، دنیا میں زندگی کہاں گزاریں جس معاشرے میں عدل اور انصاف نہ۔ بہت تعذیب بڑھ گئی اور ظلم عام ہو گیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم ہجرت کر جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر ایک دن ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی، اور پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اس موقع پہ چل دیے، سب ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تو خیر قریش مکہ نے جانے نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ایک جملہ فرمایا، بس یہ فرمایا کہ حبشہ میں وہاں کا حاکم، وہاں کے حکمران لوگوں کے ساتھ عدل کرتے ہیں، اس لیے تم چلے جاؤ۔ تو معاشرے اور تہذیب کی بنیاد عدل پر پڑتی ہے، اور اگر عدل میسر نہ ہو، عدالتوں سے میسر نہ ہو، ارباب اقتدار سے میسر نہ ہو، بیوی کو شوہر سے عدل مطلوب ہے نہ میسر ہو، اولاد کو والدین سے اور کبھی والدین کو اولاد سے عدل مطلوب ہے نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زمین میں چلا جائے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ عدل کا یہ معیار تھا کہ مختلف تواریخ میں آتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی بہت زیادہ لوگوں کے واسطوں سے نہیں سنتا تھا، اپنا دربار اس کا ہوتا تھا، ہفتے میں 1 دن 2 دن، اور اس وقت کوئی بھی آ سکتا تھا، کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ وہ عدل کرنے بیٹھتا تھا غزنی میں یا جہاں بھی اپنی مملکت میں وہ جائے، تو اس کے ایک بہت قریبی آدمی نے اسے کہا کہ غریب آیا ہے اور وہ ہیبت سے کانپ رہا ہے آپ کی، اور کہتا ہے کہ کون محمود سے بات کرے۔ تو اٹھ کے گئے، اسے اندر لائے، بٹھایا، کھانا وانا جو بھی تھا، اور اسے کہا کہ میرے بھائی بات کرو، مسئلہ کیا؟ اسے کہا محمود مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سے شکایت کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں، اور مجھے بادشاہوں کا نہ ماحول پتہ ہے نہ کچھ۔ قصہ مختصر یہ کہ محمود نے جب ہمت دلائی تو اس نے کہا کہ میری ایسے شادی ہوئی ہے نئی، اور میں ڈرتا ہوں ہر چیز سے، مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے، اور آپ کا ایک بہت ہی قریبی آدمی ہے اور وہ میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، اور میں نہ اسے کچھ کہہ سکتا ہوں نہ آپ کے پاس شکایت کر سکتا ہوں، تو مجھے انصاف چاہیے۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کہاں رہتے ہو؟ فلاں جگہ۔ انہوں نے کہا میں اس کے قریب آؤں گا، کب آتا ہے؟ رات کو۔ اس نے کہا میں وہاں آؤں گا، اور جس رات کو وہ آئے اس دن تم نے یہ کرنا ہے کہ آ کے مجھے بتا دینا ہے کہ اب وہ شخص آیا ہوا ہے، اور جب میں دروازہ کھولوں گا اندر جاؤں گا تو تم نے چراغ بجھا دینا ہے، بس اتنا کام کرنا ہے۔ اور اس نے کیا۔ سلطان اندر تشریف لائے اور انہوں نے اس کو دیکھ لیا، اور دیکھا تو اسی عین حالت میں تھا، اور اس نے چراغ بجھا دیا، اور انہوں نے ایک تلوار جو ماری ہے اس کی گردن پہ تو سر الگ ہو گیا اور جسم الگ ہو۔ محمود غزنوی ہٹے اس سے، تلوار ایک نوکر تھا اس کو دی تاکہ وہ صاف کرے انسانی خون کو، اور انہوں نے کہا کہ چراغ چلاؤ۔ چراغ چلایا گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر چل پڑے۔ اس نے کہا آپ نے چراغ بند بجھانے کا سپاہی نے پوچھا کہ کیوں حکم دیا تھا؟ محمود کہنے لگے سب سے پہلے میری نظر اپنے بچوں پر پڑی کہ یہ جو شہزادے بنے پھرتے ہیں کہیں ایسے نہ ہو کہ ان میں سے کوئی ہو اور میں چراغ کی روشنی میں اسے دیکھ لوں تو میرے دل میں نرمی آ جائے اور میں انصاف نہ قائم کر سکوں۔ اس نے کہا میں اس سے ڈرتا ہوں کہ اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ اس نے کہا پھر آپ نے سر دیکھا وہ کون تھا؟ ان کا میں جانتا ہوں، یہ میرے فلاں امیر کا بیٹا ہے، یہ شہزادہ ہے۔ اگلے دن پورے ملک میں دھوم مچی، ہر جگہ سینہ بہ سینہ خبر پہنچی کہ محمود غزنوی نے ایک آدمی کو اپنے ہاتھ سے مار دیا، اور یہ اس نے انصاف قائم کیا۔ اس نے کہا کہ ہمت نہیں ہوتی غریب آدمی کی کہ وہ ظالم کے خلاف کچھ بول سکے، یہ انصاف رہا ہے مسلمانوں۔ اسی انصاف کی وجہ سے وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے شر سے محفوظ رہے۔ پتہ تھا کہ کوئی شرارت کرے گا، عدالت کھلی ہے، چلے گئے، اور جا کر یہ 17 برس مصر اور قاہرہ کی تاریخ پہ کتاب لکھی گئی کہ ایک حنفی قاضی تھے، 17 برس تک نہ کسی سے ملتے تھے، نہ کوئی بات کرتے تھے، اپنی سواری پر بیٹھتے تھے، جو بگھی ان کے لیے آتی تھی سیدھا سامنے دیکھتے رہتے تھے، اور لوگوں نے کہا یہ آدمی ہے یا بت ہے، یہ بالکل ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ اور نیل کے کنارے سواری جاری، پہنچے اپنے گھر اور پابندی، تالے، کوئی نہیں آ سکتا، کوئی نہیں مل سکتا۔ کسی نے کہا جب وہ جا رہے تھے کہ 17 سال میں کوئی ایک شہادت نہیں کہ آپ نے کبھی ادھر ادھر دیکھا۔ انہوں نے کہا میرے بچے، میرا منصب عدل کا ہے، میں اگر ادھر ادھر دیکھوں اور کوئی ظالم ڈرامہ کوئی رچا لے، مظلوم بن کے لیٹا ہوا ہو، کل عدالت میں آئے، میری فکر متاثر ہوگی اور میرے فیصلے ظلم پر مبنی ہوں گے، اللہ کو کیا جواب دینا؟ یہ انصاف تھا۔ اس لیے آدمی ہمیشہ اپنے ساتھ بھی انصاف کرے اور دوسروں کے ساتھ بھی، اور بچائے اپنے شر سے کہ اس کا شر لوگوں تک نہ پہنچے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تیسرا جملہ بتایا، انہوں نے کہا اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون، اللہ میں آپ سے خیر مانگتا ہوں، وہ خیر جو آپ نے نصیب فرمائی اور تیرے نیک بندے تجھ سے مانگتے رہے۔ نیکی کیا ہے؟ مال سے بھی ہوتی ہے۔ نیکی کیا ہے؟ خدمت سے بھی ہوتی ہے۔ نیکی کیا ہے؟ پیسے سے بھی ہوتی ہے۔ نیکی کیا ہے؟ ایک خیر کا جملہ کسی کو کہہ دینا، یہ بھی نیکی۔ ہر طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ مومن بس ایسا ہونا چاہیے کہ وہ قسم کھا لے کہ مجھ سے سوائے خیر کے اور کچھ توقع مت رکھو، کبھی بھی نہیں۔ نہ میں شر میں پڑوں گا، نہ اپنے تک شر کو پہنچنے دوں گا۔ بس میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ یا میں خیر کے کام کروں یا الگ ہو جاؤں، بس اس کے علاوہ تیسری چیز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگی ہے اور کہا ہے کہ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون، اللہ جو تیرے اچھے بندے مانگتے رہے ہیں میں وہ مانگتا ہوں۔ اور اچھے بندے کیا مانگتے رہے ہیں؟ خدا کا سب سے نیک بندہ، خدا کا بہت پیارا بندہ
جس کے بعد اللہ نے طے کر دیا کہ آئندہ سے نبوت صرف اس کے خاندان میں چلے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ اتنا اچھا میرا بندہ تھا کہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، وہ اپنے پیچھے ایک نیک جملہ اپنی اولاد میں چھوڑ کر گیا۔ وہ صحیح عقیدہ ہے، وہ شرک سے نفرت ہے، وہ ظلم سے نفرت ہے، شرک کے مظاہر سے اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ بیٹا مصر کا حکمران ہے اور بادشاہت ہے، اور کیا کہنے، سیدنا یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں اور والد یعقوب بالکل انتقال کے دموں پہ ہیں، اور سارے بیٹے کھڑے ہیں، پوتے کھڑے ہیں، اور کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں سب سے بڑا مسئلہ میرے لیے یہ ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تمہارا پروردگار کون ہے؟ اس وقت دنیا میں قادیانیت اور ہر چیز سے بڑھ کر جو عذاب آیا ہے وہ الہاد کا۔ یہ ملحد ہو رہے ہیں بچے، یہ جدید تعلیم اتنے کانٹے بیچ دیتی ہے کہ ایک حدیث سناؤ بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ممکن ہے کہا ہو، میرے علم میں نہ ہو، چپ ہو جائے، ادب سے سر جھکا لے، یا یہ کہ وہ کہے اچھا جی میں تحقیق کرتا ہوں، وہ کھٹکا ایسا پڑتا ہے اس کو صاف انکار کر دیتے ہیں صحیح احادیث کا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات کیسے عقل میں بھئی عقل ہے کیا چیز؟ عقل عقیدے میں بالکل نہیں چلتی، اور اعمال میں چلتی ہے تھوڑا بہت، عقل میں بھی تھوڑا بہت، لیکن اعمال میں زیادہ چلی جاتی ہے، پھر تھک ہار کے بیٹھ جاتی۔ یہ الہاد پھیل رہا ہے، علمی طور پر بھی، عملی طور پر بھی۔ علمی طور پر یہ سارا میڈیا الہاد پھیلانے میں لگا۔ سوشل میڈیا کو آپ اٹھا کر دیکھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے کیسے اعتراضات ہیں، کیسی کیسی چیزیں ہیں، یہ سب الہاد کی راہیں ہیں۔ اور عملاً الہاد یہ ہے کہ گویا اللہ ہے ہی نہیں، کہیں مر کے جواب دینا ہے، یار کیا کر رہے ہو، خدا پوچھے گا، کوئی قبر میں بھی حساب کتاب ہوگا، ہے ہی نہیں۔ اسی کی وجہ سے ظلم ہے، اسی کی وجہ سے یہ آخرت کی جو بے خوفی ہے نا، اس نے سارے معاشرے کو برباد کیا، اسی کی وجہ سے یہ مرض، اور یہ بالکل عام بات ہو گئی کہ تمہارے ساتھ ایک گرل فرینڈ ہونی چاہیے، ایک بوائے فرینڈ ہونا چاہیے، دیر تک راتوں کو باتیں کرنا، اور کوئی احساس نہیں ہے کہ صبح کی نماز ضائع ہو رہی ہے، اللہ کا قرب کہاں ہے، اخلاقیات کہاں ہیں۔ یہی حرکت ماں باپ دیکھ لیں تو کیا کچھ شرم و حیا نہیں، یہ سب عملاً الہاد ہے۔ اور علمی الہاد وہ جو ذہن ہے، ہر بات پہ اعتراض، ہر شریعت پہ یہ اعتراض، یہ نہیں ہے بھیا کہ کوئی آپ نئی بات کر رہے ہوں، یہ سارے قصے گزر چکے۔ اس امت میں اب تک ہم نے اپنے دور میں کوئی گمراہی ایسی نہیں دیکھی جس سے کہیں کہ جدید ایک گمراہی آ گئی ہے۔ پچھلوں میں بھی یہ گمراہی تھی، اس وقت کے علماء نے جواب دیا، لکھا، پڑھا، سب کتابوں میں موجود ہے۔ اب تو ایسے ذہین بھی نہیں رہے کہ جو کفر میں ہی کوئی نئی چیز پیدا کر، کوئی اتنا ذہین بچہ نہیں ملتا جو دین میں تو کیا کام کرتا، کفر میں ہی کوئی اضافہ کر لیتا، چلو وہ بھی کوئی نہیں، کہیں سے سنیں گے، نقل کر دیں گے، ایسے جیسے ان کی اپنی تحقیق ہے 10 سال کی، اور اس کے بعد ہمارے حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے شیخ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ تشریف فرماتے، ایک آدمی تصوف کا بڑا مخالف وہ آیا اور حضرت رحمۃ اللہ سے کہنے لگا کہ حضرت یہ اسم مجرد جو ہے اللہ اللہ اللہ، یہ بدعت ہے، ایسے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت ساری بات سنتے رہے، حضرت نے اشارہ کیا اور فرمایا بھئی ان مسئلوں کے لیے تو یہ شیخ بیٹھے ہیں، وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ حضرت شیخ سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں۔ تو حضرت شیخ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو چارپائی سے ہی
اس کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ابن قیم کی کتاب کوئی پڑھ لی ہوگی، ابن قیم نے فلاں جگہ یہ اعتراض کیا، اس کے زمانے میں فلاں نے جواب دیا، نئی چیز تم کیا لائے ہو جس پہ غور کیا جائے؟ ایسے ہی ہے، یہ جتنی گمراہیاں ہیں نا ان کا حال یہی ہے۔ اس لیے سوچے کہ میں اپنے بچوں کو کس دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بادشاہ مصر کا اور کھڑا ہے اور باپ پوچھتا ہے کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچوں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو آ کے بیٹے نے خبر دی کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے قبر کی اجازت دے دی ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمایا اکبر ہمی، ساری زندگی یہ سوچتا رہا کہ کہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مجھ کو بھی کوئی جگہ مل جائے گی تدفین کی، اکبر ہمی، ساری زندگی کا یہ بوجھ تھا آج دور۔ اور عدل دیکھا ہے، فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے تو تجہیز و تکفین کے بعد میری میت لے جا کے ام المومنین کے دروازے پہ رکھ کے پھر پوچھنا، ایسے نہ ہو کہ آج جذبات اور میری زخمی حالت دیکھ کے انہوں نے اجازت دے دی ہو، ام المومنین فرمائیں دوبارہ تو میری اندر قبر بنا لے جانا، اور ام المومنین منع کر دیں تو پھر جنت البقیع میں دفن کر دیں۔ یہ عدل نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں میں دین کون سا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور اللہ نے اسی لیے یہ صالح کا لفظ جو یہاں آیا ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت یعقوب، یوسف، یہ سارا خاندان، ابراہیم، اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان سب کے لیے کہتا ہے کہ یہ صالح لوگ تھے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے وفات سے پہلے کہا، انہوں نے کہا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اللہ مجھے ملا دے میرے ان آباء و اجداد سے جو صالح ہیں، نیک ہیں، ان سے کوئی شر لوگوں کو نہیں پہنچا، اپنی اولادوں کی تربیت میں سکھا کر گئے کہ اللہ کی توحید پہ قائم رہنا۔